اگر مسواک کرنا سنت رسول ہے پھر زہرہ دے سامنے اٹھنا بھی سنت رسول ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اگلا حصہ حسنۃ فی الآخرہ، آخرت پھر کدھر عرض کر دیں گا، چنگ آیا تو یاد کرانا، وہ دے تو ایک باقاعدہ تقریر ہے، میں ایتھے مکانا۔ نبی نے پتھر چھڑائے سن تے لوگاں چھڑے نے، بولو نبی نے تعظیم چھڑوائی ہے تو بندیاں تعظیم پتھر دی چھڑی ہے، پھر اسے نبی نے ایک پتھر نو چوم لے، جویں نبی چومے بابا جی کسے صحابی نہیں پوچھیا تسی تے چھڑاندے سو پتھراں دی تعظیم، اینو کیوں چومیا جی؟ انہاں کہا حضور ادھر ہو اساں بھی چومنا۔ ایک صحابی نے سامنے کھلو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا مینوں قسم ہے اللہ دی عزت دی نہ تو فائدہ دے سکنا نہ نقصان دے سکنا، تینوں اسی کدی بھی نہ چومدے، اساں تے چھڑ دتے نے پتھر چومنے، تینوں اس واسطے چومنے تینوں رسول نے چومے، تینوں رسول نے چومے۔ کدی کلیاں بہ کے سوچے ہی نبی نے پتھر نو کیوں چومے؟ لوگ کہندے نے عرش تو آیا سی، میں اس گل نہیں مانتا، عرش تو آیا سی، جڑے عرش تو پتھر تو آنا آیا سی، اس عرش تے نبی دی جُتی گئی۔ وہ چومی دا تو کسے معتبر چیز نو چومی، نبی تو معتبر ہے ہی کوئی نہیں، نبی چومیا کیوں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، حضور ویندے سن پہ کہ مینوں ویکھ ویکھ کے دین پہ بندا ہے، جویں نبی نے اس پتھر نو چومیا صحابہ چومن لگ پے، تے اس ویلے جتھوں شیعہ منہ چکدا ہے اوتھے سنی رکھ دیندا ہے، سنی چکدا ہے اوتھے اہل حدیث رکھ دیندا ہے، اہل حدیث چکدا ہے اوتھے دیوبندی رکھ دیندا ہے، اوتھے کوئی اختلاف نہیں۔ او جتھے نبی چومے نہ جڑی شے نو اودے تے اختلاف مک جاندے نے، جتھے نبی چومے تو کی خیال ہے جنہوں سے شیعہ چومدے نے کہ نہیں؟ تیل حدیث کتے ہو جاتا وہ بھی اتھو چومدے، تے دیوبندی بھی اتھو ہی مک گیا اختلاف، کیوں؟ نبی چومے بس نبی چومے بس نبی چومے، کدی سوچ کیوں چومے؟ نبی بتا رہے تھے وہ مجھے دیکھ کر حسنتان بنانے والوں میں اس پتھر کو چوم رہا ہوں، تم نے بغیر سوچے چوم لیا ہے نا جی، جس کو میں چوموں وہی احترام کے قابل ہے، رکھ قرآن سے ہاتھ میں نو اجازت دے۔ اس حجر اسود کو رسول نے زیادہ چوما تھا یا حسین ابن علی کو زیادہ چوما تھا؟ مولا دونوں کے ساتھ تھوڑا چومیا نے، 7 بوسے میں پڑھے نا کتابیں، صدقہ بڑا اچھی گل کی تھی، کون نے؟ سجدہ دے بچے بچے نہیں، کیونکہ گل انہاں اپنی عمر تو ظاہری عمر تو زیادہ وڈی کی تھی۔ وہ فرماتے نے سپاہی ایک کھلوتا ہے باقاعدہ، اس حجر اسود کول انہوں رسول چومیا سی حفاظت واسطے۔ ہاں البتہ جتنی حفاظت سے پتھر دی پہ کر دینے زہرہ دی قبر دی نہیں پہ، دکھ ہے سید ہے آخر تقریب تے ہوندی ہے نا جی آخر، ہاں جنہوں نبی چومیا اس پتھر نو چوم گیا۔ میں پڑھیا کہ بلا 7 بوسے بطول دے سامنے میرے نبی نے امام حسین علیہ السلام نے دیتے، پہلا بوسا ایسے دیتا میرے لویندے اے لب ہائے مبارک، اتھوں مو چکیا نے دوجہ بوسا ایتھے دیتا، تریجہ اے رخسار تے دیتا، چوتھا بوسا میرے مولا نے گلے تے دیتا، پھر میرے مولا نے گردن تے دیتا، پھر ایک سینے تے بوسا دیتا، تے آخر تے اے ایتھے بوسا دیتا رہے جی اگر ویکھ رہا ہوتے ایتھے، انہوں پہلو آندے نے جنہوں اسی وکھی آنے اے پہلو تے بوسا دیتا، جدو 7واں بوسا ایتھے دیتا نا پہلو تے، ادوں بی بی آندی ہے بابا لوگ پتران دے منہ چومدے نے، لوگ کی پتران دے سر چومدے نے، اے صدقے کدی نہ رو کے لگا بابا تُسا میرے پتر دا منہ چومے میں خاموش رہی ہاں، سینے تک چومے تُسی میں نو دسو تُسی اے پہلو میرے پتر دا کیوں چومے؟ نبی دی داڑی بہت روندے سن جدو سرکار ادو ریشے مقدس تو قطرے تھلے ڈگے، ادو رون دی اخیر ہو گئی ہوندی سی، سرکار دی ریشے مقدس تو قطرے تھلے ڈگے، تی انتہائی پریشان ہو ہے بابا دسو ضرور ایتھوں کیوں عالمہ غیر معلمہ تیرے تے میرے تا گل پہ پہنچان دی ہے، ایتھوں کیوں چومے آجے آج پر رو کے نبی فرمایا بطول تو اندس میری بیٹی اللہ نے پہلو نیزے واسطے بنایا، فرمایا کوئی نیزہ مارے گا ایتھے،
فرمایا ایتھے نیزے ایتھے تیر ایتھے خنجر بی بی پاک نے ایک گل پوچھی میں روایت کر بی بی پاک نے پوچھا بابا میرے بیٹے نو لوگ کیوں مارن تیراں والے تیر نیزیاں والے نیزے تلواراں والے تلواراں خنجر والا خنجر کیوں مارے گا میرے مولا فرماتے نے بے جرم و بے خطا بی بی فرمایا آخر انہوں نے دل چ کوئی غصہ تے ہوئے گا فرمایا غصہ میں دس دینا ہوئے گا بے جرم ہوئے گا بے خطا انہوں نے دل چ غصہ ہی ہوئے گا کہ جڑا نظام اللہ نے بھیجا ہے تے میں پہنچایا یہ اس نظام دا چونکہ وارث ہوئے گا اس نظام وچ ہیرا پھیری کرنا چاہن گے تے بیعت منگیں گے تیرا تے میرا بیٹا بیعت نہیں کرے گا پھر انہوں مارن اے تیری جتی تو دووے تیاں دے دوپٹے قربان کرا آج بابے لوے کے بی بی فرماندی ہے او نظام تے بچ جائے گا کسا سن لیے گا میری وہ نظام تے بچ جائے گا فرمایا ہاں نام نظام بچ جائے گا فرمایا بے فکر پھر میں تلوارہ بھی قبول کرنی ہے نیزے بھی قبول کرنی ہے تیر بھی قبول کرنی ہے ہاں بابا جو بھی ہوگے نا ظلم میں قبول کرنی ہے ایک گل میں نے دسو ادو تسی ہوو گے نہیں میں ہوں گی نہیں علی ہون گے نہیں حسن میرا بیٹا ہوئے گا نہیں ایتھے بی بی نے ایک گل کی ہے جدا آ اثر میں وینا پہ اے میں چاہنگے چاثر پہ وینا سید دربار تے سرکار دو عالم نے پوچھا بیٹی ہر شاید قبول کرنی ہے فرمایا تو پریشان کیوں ہے فرمایا ساڑھے جو کوئی بھی نہ ہوئے گا تو انہوں روئے گا کون جدوں بی بی آکے نہ روئے گا کون او دو نبی نے ہاتھ دعا دے بلند کیتے فرماندے نے میری بیٹی بیٹے دے ظلم برداشت کر گئی ہے ہر شے قبول کر گئی ہے صرف آزاداراں دے متعلق سوچ رہی ہے کہ انہوں روئے گا کون جبریل وہی لے آندی جے کسے دی سانو الحمدللہ بد دعا نہیں جے اے نبی دی دعا دا اثر جے پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی ہنے ہی پیغام آ گیا اللہ پہ فرماندا بیٹی نو آ یہ تو اے ہو جائے پتر اے جو مظلوم ہو جائے تے میرے دین واسطے قبول پہ کرنی ہے میں باقاعدہ قوم پیدا کراں گا باقاعدہ او تیرے پتر نو رون گے جنہ نہ لیندہ ویکھیا ہوئے گا نہ گھوڑے بھجدے ویکھے ہون گے بی بی پوچھیا بابا انہیں ظلم نہیں ویکھے ہون گے تے رون گے کیوں ایتھے رسول اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں لفظ بلفظ روایت سے پڑھنا بابا جی بہت شکریہ میرے سامنے پڑھے لکھے عزیز تشریف فرمانے فرماندے ان کے دلوں میں اللہ تیرے بیٹے کی محبت رکھ میں کیا سی نا ہر دل ولایت علی واسطے ایڑے آنسوں والے اکھاں نے نا یہ ساریاں اکھاں اس قابل نہیں سارے دماغ بھی اس قابل نہیں کہ زہرہ دیاں تیاں نو سوچ کے رہو فرمایا ان کے دلوں میں تیرے بیٹے کی اللہ محبت رکھے گا ایتھے بی بی نے کو ساڑھے تے جڑا احسان کیتا او سن لو صدقے جاواں بی بی فرماندی اللہ اگر ایسے لوگوں پر اللہ اتنا رحیم ہے کہ ان کے دلوں میں میرے بیٹے کی محبت رکھ دے گا تو میں ان کی روحوں سے وعدہ کرتی ہوں میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں اور کہوں گی بار الہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا جدوں تک میرے پتر دے محب داخل نہ ہو جا کتوں نبی نے چونے ایک جملہ پڑھنا لوگ اندرے کہ صحابہ نہیں مندے دوپٹے دوہاں تیاں دے دوپٹے نالے صحابی دی جتی میں تھلے و صاف کرا جلہ اپنی تیاں دوہاں دے دوپٹے اس صحابی دی جتی میں تھلے و صاف کرا کیوں یزید دے دربار چ موجود سی ترے باری معصومہ نو ایسا کھیا من انتی تو کون ہے ہائے جدی آئی ہے نا پہلی باری بندہ بابا جی مجلس جایا ہوئے تو اندر گل ہوں دی کوئی نہیں تھی ایویں ہائے ہائے کر دے تو پہنا نا انہیں پوچھیا تو کون ہے میرا اندر بڑھ گیا اس گل تو یزید نے ویکھ کے آکھیا تو کون اس ملعون دیاں نظرہ غرق ہو جاتی ہیں سڑ جاندیاں دیاں کھاں جدوں ایسا کیا پھر چھوٹی معصومہ من انتی تو کون نہیں بی بی بولی دوجی باری ترجی باری بھی نہیں بولی اس اشارہ آنج کر کے ویکھیا او تو ایک بندہ لوہے دا تازیانہ لے کے دوڑے ہیں تو اڑے دل نرم نے جویں بندہ ٹرے ہے نا حضرت سجاد پہلا موقع سی جدوں 3 قدم زنجیر اٹھا کے تے توق اٹھا کے میرے مولا آگے ود کے فرماندے سکینہ میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو جدو بی بی میرے مولا دے تھوڑا پیچھے آکے صدقے جاواں اے سائن تے کھڑے ہوئے نا سجے پاسے میرے مولا جرت نال قبلہ علی والا جوش چہرے تے لے کے میرے مولا فرماندے تانوں شرم نہیں ہوندی میں کربلا دے ٹبیاں تو لے کے شام دیاں دیواراں تک چپ کیتا رہیا تہاڈا جتھے دل کر
میری بہن نو تسی مار دیو مینوں ہن دسو کیوں مارن لگے کہنے لگا اس 3 واری پوچھیا تو کون ہے تے بچی بولی نہیں ملک ملک دے سفیر بیٹھے نے اودی بے عزتی بھی ہوندی ملک ملک دے سفیر بیٹھے نے یزید دی بے عزتی بھی ہوندی ہے رو کے سجاد فرماتا تمہیں بھی علم ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے وہ تینوں یزید دی عزت دا خیال ہے سامنے آ میں دسنا کیوں نہیں بولی کہنے لگے میری بہن ہے میں دسنا کیوں نہیں بولی اس یزید کو پوچھیا یہ نوجوان آندا میں دسا کیوں نہیں بولی اس ملعون نے اشارہ کیتا چلو اے دس دے جگر سنبھالنا آخری جملہ ہے رو پہنے سجاد تے فرماندے نے او ملعونو رسی بڑی تنگ ہے جڑی رسی نال گلا بندہ جو آنکھو تے میں رسی ذرا کشادہ کر لوں کہنے لگے کر لے پتہ نہیں جی بیڑیاں والا بندہ کیوں میرے علم چ نہیں کہ بیڑیاں بھی ہون تے توق بھی ہوئے او بندہ تے اٹھدا کیوں تے ہاتھ بھی دوے بدے ہون میرے مولا بالکل قریب آئے نے بندے بندے بیٹھے نے تے بی بی پاک دے ایتھوں نہ جڑی رسی سی میرے ویکھ رہا ایتھوں میں پڑھیا کشادہ کیتی نے کھول دیا نا رسی تھوڑی کشادہ کر دیا ہولے ہولے حضرت سجاد پہ فرماندے سن سکینہ ہون بلائے گا تے بولی ہون گل پوچھے گا تے دسی اے تیری غیرت تو جہان ہی وار دے اس گھر دے ایڈے ایڈے بچے بی بی پاک ویر دے منہ لو ویکھ کے فرماندے نے ویر اے دے نال بولنا چاہیدا کس سنیے گل جدو معصومہ نے فرمایا نا ویر اے دے نال بھی بولنا چاہیدا ایتھے میں مظلومی آکھاں یا غربت آکھاں حضرت سجاد رو کے فرماندے نے سکینہ جدو اے دے نال پھپھی پئی بولدی ہے تے تیرے بولنے صدقے اس ویلے ساڈے تے وقت ایسا پھپھی بھی اے نال بولے نے تے خطبہ بھی دتا نے تو ایک واری بول کہنے لگے میں ضرور بولنا گی رسی کشادہ ہوئی پھر اسا کہ ملنتی تو کون ہے بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ دعا کرو کوئی فاطمہ دربار نہ جائے میرا باپ میں پیار نال سکینہ آندا سی سکینہ کیوں آندا سی کہنے لگے میں او دا سکون سا تے او میرا سکون ہے اس تڑپان واسطے کدی کدی کا بابا جی عرش آتا ہے زمین تے زلزلہ ہوندا ہے پہاڑاں تے پھٹن دی وجہ عرش تے زلزلہ ہوندا تے ملائکہ پوچھدے یہ بھی میں معصوم تو ویت پڑھی ملائکہ پوچھدے نے بارے الہ زمین تے زلزلے تے آتش پچھا پھٹن نال ہوندے نے تیرا عرش کیوں پہ ہلدا ہے ہاتھ میں غیب جو آواز ہوندی ہے زمین تے کوئی یتیم نو ستا رہا ہے اسے بی بی نو ستان واسطے آکھیا تیرا پیو نال کنا پیار سی بی بی فرمایا میں کی تینوں کی دسوں کہ ساڈا کنا پیار سی اس پھر آکھیا کہنے لگا وہ تے قتل ہو گیا تیرا پیو تے قتل ہو جان تو بعد تیری کیڑی حالت ہے اے جہان قربان کرا تیرے جملے تو بی بی رو کے فرماندی ہے میں اودن دی ستی نہیں آج دن دا بابا ٹر گیا میں اچھی طرح سو نہیں سکی کہنے لگا کو بابے دے پیار دی گل سنا بی بی فرمایا تازہ کھجورا منو دیندے سن کسے اور نہیں سن دیندے کہنے لگا تازہ کھجورا ویکھے تے پیو یاد آوندا آخری جملہ بی بی کہنے لگی ضرور آوندا ہے اس اشارہ کیتا ایک بندے نو کیا تشت اٹھا اس بچی نو کھجورا پیش کر ہائے کدی کدی میرے تک پہنچی ہے او تشت اٹھا کے اوتے او دے رومال سی تے انہیں بی بی پاک دے سامنے رکھ دیتا میں پڑھیا تے تساں ہائے آکھیے تے روئے ہن ذرا تسی پڑھو میں رو پڑھو نالے پتہ لگے ذاکر پڑھدا کتنا اوکھا ہو کئی بندے نے ذاکر روندے نہیں اللہ دے بندے رون تے تانوں کی سنا رو رو کے ٹر جا میں ایک جملہ آکھاں بھی صاحب شاہ جی خدا دی قسم سانو انہاں بیبییاں دی معرفت کوئی نہیں سانو آنسو اللہ نے بخشش واسطے عطا کیتا سانو کوئی نہیں پتا اے بیبیاں کون نے جنہاں نو پتا سی نہ اے بیبیاں کون نے او پھر پانی نہیں روئے آباد رہو جنہاں نو بابا جی پتا سی نہ اے کون نے او پھر پانی نہیں روئے سجاد تو لے کے میرے 12ویں امام تک سارے پھون روئے نے سانو تے آنسوؤں دی بس عطا ہے الحمدللہ بی بی پاک نے فرمایا کھجورا میں نے کہنے لگا کھجورا دیو بچی کو پیو یاد آ جا نالے کھجورا کھا لوے ہن میں رونا چاہنا ذرا سن کے ذاکری کرو ذاکری ایک واری بندے منہ چوں مینوں بول کے دسو اس تشت تے کھجورا سا ہاں بولو ایک واری بول دے صدقے جاؤں ہاں شیعہ کیڑا جنہوں نہیں پتا بچیاں نہیں پتا ہاں بچے کی سی
سر کدا ہے میرے مظلوم امام دا سجے دی زلفاں کھبے کھبے دی سجے ہون کٹے ابرو کٹے جڑے بڑے خیز راجدرو ویکھی خیزران دی چھڑی نال اس ملعون نے کپڑا ہٹایا تے مزاح کر کے کہنے لگا کھجورا کھانا ہے بڑی دیر بعد بی بی دی نظر پیو تے نیڑیوں پئی ہے نیڑیوں دوروں بڑی بی بی ویندی آئی سی کدی اونٹ تے بابا سانگ تے کدی پیدل تے بابا نوک تے ایتھے پہلی واری بی بی نے نیڑیوں ویکھیا جگر قابو کری غور نال ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا نے میرا مظلوم بابا میں تینوں خنجر چلدا ویکھیا سی تیرے منہ تے بھی کسے ماریا بس تیسری سوٹی اس ظالم نے حضرت امام حسین تے ہون تے ماری جدو خون نکلیا نا معصوم تے ہونٹا جو میں جڑا کہ نا دوواں تیاں دے دوپٹیاں نال تیری جُتی تھلیوں صاحب کرا ادا نا ابو برزہ اسلمی ہے اے صحابی رسول ہے او تو دوڑے ہاتھ اٹھا کے امامہ گال زلفاں کھل رہیاں کہنے لگا میرے ٹکڑے کارو میری دریاج لاش بہاوے اور مینوں ٹکڑے کر کے آگ لاؤ میری سا دریاج بہا جو کرنا ہی کر یزید کہنے لگا بڑھڑیا موت پسند کیوں پہ کرنا ہے ہو سکے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا آؤ جڑے اندر صحابہ نہیں بندے جتی ایتھے بننا تیری کہنے لگا مینوں مارتا کیوں نہیں کہنے لگا سوڑا کیوں پہ گیا کہنے لگا مینوں عزت رسول دی قسم مینوں رب کعبہ دی قسم جتھے تو پہ مارنا نا میں محمد نو چم دے آکھا لڑے ہاں جتے تو مارے میں رسول اللہ نو چم دے آکھا لڑے